پہلے تو ناظرین میں مختصر الفاظ میں اس کا جواب آپ کو بتا دوں، پھر کچھ باتیں ہیں تفصیلی وہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ لیکن اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ حنفیہ اہل سنہ والجماعہ کے نزدیک تراویح پر اجرت لینا، اس ہمارے تینوں ائمہ جو حنفی فقہ کے ستون اور بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام اعظم، امام ابو یوسف اور اسی طرح امام محمد رحمہ اللہ، ان تینوں حضرات سے صراحتاً نقل ہے، متفق ہے، ان کا اتفاق ہے کہ طاعات کے اوپر اجرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تراویح پر اجرت لینا یعنی ایک حافظ، ایک امام اگر کسی جگہ پہ مسجد یا گھر وغیرہ میں تراویح پڑھاتا ہے تو وہاں جو کمیٹی والے ہیں، جو بھی حضرات ہیں، ان سے اگر ایسا کوئی معاہدہ کرتا ہے کہ میں تراویح پڑھانے کے اتنے پیسے، اتنی رقم لوں گا مصلی سنانے کی، تو کیا یہ رقم لینا، اس طرح معاوضہ مقرر کرنا تراویح کا، یہ جائز ہے یا ناجائز؟ یہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ پہلے تو ناظرین میں مختصر الفاظ میں اس کا جواب آپ کو بتا دوں، پھر کچھ باتیں ہیں تفصیلی وہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ لیکن اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ حنفیہ اہل سنہ والجماعہ کے نزدیک تراویح پر اجرت لینا اس طرح جائز نہیں ہے۔ حنفیہ کے ہاں فتویٰ یہی ہے کہ اس طرح اجرت لینا تراویح کے اوپر جائز نہیں ہے، لینے والا اور دینے والا دونوں گناہگار ہوں گے۔ اس سے بہتر ہے کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل کے ذریعے آپ تراویح پڑھ لیں، چھوٹی صورتوں کے ذریعے تراویح پڑھ لیں، آپ کی سنت بھی ادا ہو جائے گی، بجائے اس کے کہ آپ ایسے منکر میں، ایسے چیز میں مبتلا ہوں جس کی شریعت میں گنجائش نہیں ہے۔ یہ ہو گیا ناظرین اس سوال کا مختصر جواب، اور جو فتویٰ ہمارے دارالفتاؤں سے دیا جاتا ہے تراویح کی اجرت سے متعلق۔ اب آ جاتے ہیں تھوڑی تفصیل کی طرف۔ اس مسئلے کو اجرت کی، تراویح پر اجرت کی تھوڑا پس منظر میں، اس کے ایک وسیع اس کا پس منظر ہے، اس کے اندر تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اس نظریے میں جب ہم اس مسئلے کو دیکھیں گے، اس پیرائے میں جب ہم دیکھیں گے، تو ہمیں یہی نہیں، اس سے متعلق اور بہت سے مسئلے ہیں۔ تلاوت قرآن کریم، قرآن خوانی پہ اجرت لینا، امامت پہ اجرت لینا، اسی طرح تدریس پہ اجرت لینا، تعلیم قرآن پہ اجرت لینا، اور بہت سے مسئلے ہیں طاعات پہ اجرت لینے کے، نیکی کے کاموں پہ اجرت لینے کے، ہمیں سب سمجھ میں آ جائیں گے۔ ہمیں کوئی کہ بنیاد سے اس مسئلے کو دیکھنا ہے کہ ادھر اصل مسئلہ کیا ہے، اس مسئلے میں اصل مسئلہ کیا ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تفصیل سے۔ پہلے میں نے تبھی آپ کو مختصر جواب بتا دیا کہ جس کو صرف جواب سمجھنا ہو تو وہ تو جواب سمجھ لے کہ تراویح پہ اجرت لینا ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے، لیکن کچھ تفصیل ہے، ایک وسیع پس منظر ہے۔ کوشش کروں گا مختصر اور عام فہم انداز میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، تو آپ کو طاعات پہ اجرت لینے کا مسئلہ اور اس میں کیا اختلاف ہمارے اپنے حضرات میں بھی بعض موجود ہے، وہ آپ کے سمجھ آ سکے۔ تو دیکھیں، سب سے بنیادی بات یہ ہے، نمبر ایک جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، نمبر ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ تراویح پہ اجرت لینا ایک جزیہ ہے، یہ اصل اس کا پس منظر ہے طاعات پہ اجرت لینا، کسی بھی نیکی کے کام پہ اجرت یا معاوضہ لینا کہ بھائی میں یہ نیکی کا کام، یہ قرآن خوانی یا یہ فلاں آپ کی نیکی، یا حج ہے یا عمرہ ہے یا کوئی بھی نیکی کا کام ہے آپ کے لیے، میں پیسے لے کے کروں گا، میں اس کے امامت کے، آپ کو نماز پڑھاؤں گا آپ کی مسجد میں، لیکن اتنے پیسے لوں گا، مؤذن کی خدمات میں انجام دوں گا، لیکن اتنا معاوضہ لوں گا۔ تو یہ طاعات پہ اجرت لینا ہے۔ تو کیا یہ طاعات پہ اجرت لینا کسی بھی ذیل میں ہو، کسی بھی جزیے کے تحت ہو، نیکی کے کام پہ پیسے مقرر کرنا، کیا یہ جائز ہے یا ناجائز؟ ایک بات ہو گئی طاعات پہ اجرت کا، میں نے آپ کو پس منظر بتا دیا کہ طاعات پہ اجرت کا ایک باب ہے پورا، اس کے تحت یہ سب جزیات آتے ہیں، اسی میں سے ایک تراویح پہ اجرت لینا بھی ہے۔ دوسری بات ہم نے یہ سمجھنا ہے، وہ نصوص، جن نصوص کے ثابت ہوتا ہے، جو قرآن و سنت کے نصوص ہیں کہ یہ طاعات پہ کسی بھی قسم کی، کسی بھی طاعات پہ اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہے قرآن کریم کی آیت وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، یعنی میرے قرآن کریم کی آیات کے عوض میں ثمن قلیل، چاہے وہ لاکھوں میں بھی لے رہو آپ، اللہ کے نزدیک وہ ثمن قلیل ہے، تھوڑی سی قیمت ہے، تھوڑی سی قیمت کے عوض میری آیات کو بیچو نہیں، اس کے ذریعے سے تھوڑی سی رقم لے کے اس کو بیچو نہیں، یعنی اس میں آیات کا عوض لینا، اس آیت کے سکھانے کا، قرآن کریم سکھانے کا، یہ اس سے کوئی ہے کہ فقہاء کرام نے، علماء نے یہ مسئلہ استنباط کیا کہ قرآن کریم یا کسی بھی نیکی کے اوپر اجرت لینا اس آیت سے حرام ہونا ثابت ہوتا ہے۔ ایک یہ آیت ہو گئی، اسی سے متعلق ایک روایت بھی ہے، پہلے وہ ملاحظہ کر لیں۔ عن عمران بن حسین رضی اللہ عنہ انه مر على قارئ يقرأ ثم سأل فاسترجع ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ القرآن فليسأل الله به فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے آپ علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص قرآن پڑھے اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے سوال کرے، اللہ سے مانگے، اس کے بعد
کیونکہ عنقریب ایک قوم آئے گی جو قرآن کریم پڑھے گی اور اس کے بعد لوگوں سے اس کا معاوضہ، اس کا بدل طلب کرے گی۔ گویا کہ اس میں اللہ کے کلام کے بدلے میں لوگوں سے بدل طلب کرنے کی ممانعت اور اس کی جو ہے نا حوصلہ شکنی کی گئی ہے اس روایت میں۔ یہ تو ایک آیت اور ایک حدیث جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی، اس کے علاوہ بھی بے شمار آیات اور احادیث موجود ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ طاعات کے اوپر اجرت لینا، قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم یا اسی طرح اور کوئی نیکی کے کام پہ اجرت لینے کی اجازت نہیں ہے، شرعاً اجازت نہیں ہے۔ یہی متقدمین حنفیہ کا مذہب تھا، یعنی متقدمین جو حنفیہ تھے، شروع کے جو حنفیہ کے بڑے بڑے اکابرین تھے، ائمہ تھے، ان کا یہی مذہب تھا کہ کسی بھی قسم کی کسی بھی طاعت کے اوپر اجرت لینا، معاوضہ مقرر کرنا جائز نہیں ہے۔ یہی فقہ کی کتابوں میں ملتا ہے۔ اس کے بہت سارے نصوص ہیں، یہاں ذکر کرنے کا اتنا وقت نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ متقدمین حنفیہ کے نزدیک کسی بھی قسم کی، کسی بھی چاہے امامت ہو، چاہے تدریس ہو، چاہے کوئی بھی نوعیت کا مسئلہ ہو، انہوں نے کسی بھی قسم کی اجرت لینے کو منع فرمایا تھا۔ ایک عبارت میں علامہ شامی رحمہ اللہ کی شرح العقود کی ذکر کر دیتا ہوں، وہ فرماتے ہیں فقد اتفقت النقول عن ائمتنا الثلاثہ ابی حنیفہ ابی یوسف و محمد ان الاستجار علی الطاعات باطل، یعنی ہمارے تینوں ائمہ جو حنفی فقہ کے ستون اور بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام اعظم، امام ابو یوسف اور اسی طرح امام محمد رحمہ اللہ، ان تینوں حضرات سے صراحتاً نقل ہے، متفق ہے، ان کا اتفاق ہے کہ طاعات کے اوپر اجرت لینا باطل ہے، بلا استثناء، بلا کسی فرق کے، کسی بھی طاعت میں ان تینوں اماموں سے منقول ہے جو متقدمین کے اندر بالکل شہرت کی حیثیت رکھتے ہیں حنفی فقہ کی، ان کے نزدیک کسی بھی طاعت پہ کوئی بھی اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ ایک عبارت میں امام سرخسی رحمہ اللہ کی مبسوط سے بھی نقل کر دیتا ہوں، اس کو بھی ملاحظہ فرما لیں۔ والدلیل علی انہ لا یجوز الاستئجار ولا تعلیم القرآن حدیث عبد الرحمن بن شبل الانصاری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اقرأوا القرآن ولا تأکلوا به، وقال صلی اللہ علیہ وسلم لمدرس العلم ایاک والخبز الرقاق۔ اس عبارت میں امام سرخسی رحمہ اللہ کا جو فرما رہے ہیں اس کا مفہوم یہی ہے کہ استجار علی تعلیم القرآن کے اوپر اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ اس پہ عبد الرحمن بن شبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی دلالت کرتی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا قرآن کریم پڑھو لیکن اس کے ذریعے سے کھاؤ نہیں، اس کو ذریعہ معاش نہیں بناؤ۔ قرآن کریم پڑھو اور اللہ کے لیے پڑھو، اس کو ذریعہ معاش نہ بناؤ۔ تو اس امام سرخسی رحمہ اللہ کی نے بھی یہ دلیل مطلقاً ائمہ ثلاثہ کے نزدیک، مطلقاً حنفیہ کے متقدمین کے نزدیک اجرت علی القرآن، استجار القرآن کے عدم جواز پہ ذکر کی ہے۔ یہ تو ہوگی ناظرین کرام ایک بات، نصوص تھے اور متقدمین حنفیہ کا مذہب تھا، میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ اب دوسری بات ہمیں یہ سمجھیے ناظرین کرام کہ اس منع کی علت کیا ہے، کیوں ہر قسم کی طاعت پہ اجرت لینے سے شریعت میں اور متقدمین حنفیہ کے نزدیک منع کیا گیا ہے کہ کسی بھی قسم کی کسی بھی طاعت پہ، چاہے حج کی صورت میں ہو، چاہے عمرے کی صورت میں ہو، چاہے کوئی بھی صورت میں کوئی دوسرے کی طرف سے کوئی طاعت انجام دیتا ہے تو دوسرا بندہ اس پہ اجرت طے نہیں کر سکتا۔ تو دیکھیں ان نصوص کی روشنی میں آپ کو تھوڑی سی وجہ بھی سمجھ میں آ رہی ہوگی، میں وضاحت سے آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں اس منع کی وجہ ہے کسب معاش نہ بن جائے، مکسب نہ بن جائے، کسب معاش کا ذریعہ نہ بن جائے طاعت۔ شریعت کی نظر میں یہ مستحسن نہیں ہے کہ طاعت کو لوگ ذریعہ معاش بنائیں۔ طاعت للہ کی جائیں، اللہ کے لیے کی جائے، چاہے اپنی ہو چاہے دوسرے کی طرف سے، اس کو ذریعہ معاش بنائیں کہ لوگ اجرتیں طے کریں، یہ شریعت کی نظر میں مستحسن نہیں ہے۔ ذریعہ معاش اور مکسب نہ بنایا جائے، اس وجہ سے شریعت نے ہر قسم کی طاعت پہ اجرت لینے کو منع کیا ہے۔ اقرأوا القرآن ولا تأکلوا به والے نص سے بھی پتہ چلا، اور جو نص میں منع کیا گیا اس میں ظاہری بات ہے منع کی وجہ یہی ہے کہ طلب معاش ذریعہ معاش بنا کے اس سے اس کی گویا کہ ایک گناہ توہین سی ہوتی ہے کہ آپ شریعت کا کام کر رہے ہیں، آپ تراویح بالفرض پڑھا رہے ہیں اور آپ اجرتیں طے کر رہے ہیں۔ یہ قرآن کریم کے ساتھ ایک مستحسن عمل نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو اس کو شریعت نے اس وجہ سے کہ طلب معاش کسب معاش کا ذریعہ نہ بن جائے اس لیے منع کیا تھا۔ یہ ہو گئی دو باتیں۔ اب ہمیں سمجھنی ہے تیسری اور اہم بات اس مسئلے سے متعلق۔ میں نے بتایا ایک وسیع پس منظر میں ہم اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تراویح پہ اجرت والے کی، کہ ہر طاعت کو پہلے ہم نے ذکر کیا حرام ہے، اس کے بعد ہم نے ذکر کیا اس کی وجہ ذکر کر دی کہ بھائی کسب معاش نہ بن جائے۔ اب تیسری اور اہم بات ہم نے یہ سمجھنی ہے کہ متأخرین حنفیہ، متقدمین حنفیہ تو کوئی گنجائش نہیں تھی، پھر بعد میں جو حنفی حضرات آتے رہے
ان کو کچھ ضرورتیں محسوس ہوئیں طاعت پہ اجرت سے متعلق. ضرورتیں دیکھیں کیوں محسوس ہوئی کہ امام صاحب امام یوسف وغیرہ متقدمین حنفیہ اور شروع کے صحابہ و تابعین کے زمانے میں تو ہر اہل علم کا معاوضہ مشاہرہ مقرر تھا. صحابہ کو بھی اور اس کے بعد تابعین وغیرہ کو بھی ایک مخصوص مشاہرہ ملتا تھا. ان کو کسی بھی معاش کے اعتبار سے ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی. پہلے کے جو بادشاہ تھے خلفاء تھے وہ انتہائی قدردان اور اہل علم کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں ہوتے تھے. وہ خود ہی ان کی خدمت میں معاوضے اور مشاہرے اور ماہانہ طور پہ بھیجے جاتے تھے. تو اس وقت تو کوئی ضرورت بھی نہیں تھی, تو انہوں نے تو ضرورت نہ ہونے کی بنا پہ جو اصل مذہب تھا وہ اصل مذہب پہ ہی چھوڑ دیا گیا امام صاحب کے نزدیک, امام محمد کے نزدیک, کہ بھائی کوئی اجرت کسی بھی اطاعت پہ آپ نہیں لے سکتے. لیکن جیسے جیسے صدیاں گزری, وقت گزرا, سال گزرے, ویسے ویسے جو بادشاہ آئے, جو اگلے دور آئے, اس میں اہل علم کی وہ قدردانی باقی نہ رہی. ان کے مشاہرے, ان کے وظیفے بند کر دیے گئے. جب بند کر دیے گئے تو ایک ضرورت متاخرین حنفیہ کے نزدیک پیش آئی کہ اگر یہ اہل علم جو قرآن پڑھا رہے ہیں, جو حدیث پڑھا رہے ہیں, جو امامت کر رہے ہیں مسجد میں, یا جو بھی دین کا طاعت کا جو بھی شعبہ ہے, وہ ظاہری بات ہے مذہبی افراد اہل علم ہی اس سے متعلق ہیں اکثریت. تو جب وہ متعلق ہیں اور ان کو مشاہرہ بھی مسجد کی طرف حکومت کی طرف سے مل نہیں رہا ہے, جب مل نہیں رہا ہے تو اگر اس کو ہم یہاں پہ بھی مشاہرہ اور عوض مقرر کرنے پہ منع کریں گے تو پھر تو تعلیم قرآن اور اسی طرح امامت وغیرہ کا یہ باب ہی بند ہو جائیں گے. یہ لوگ اس میں آئیں گے ہی نہیں, کیونکہ ان کو اپنا کچھ کھانے پینے کا بھی تو انتظام کرنا ہے. اور اگر کوئی مشاہرہ طے نہیں ہوگا تو پھر تو بہت سی مشکلات اس باب میں پیش آ سکتی ہیں. یہ مختصر سی بات جو میں نے آپ کو تیسری بات میں متاخرین حنفیہ کی ضرورت کی دلیل پیش کی, اس کو آپ سمجھ جائیں. تو اس پیرائے میں انہوں نے کہا کہ جہاں جہاں ضرورت ہوگی, جہاں جہاں کسب طاعت پہ اجرت لینے کی ضرورت ہوگی, وہاں وہاں ہمارا فتویٰ یہ ہوگا کہ یہاں پہ اجرت مقرر کرنا وقت کے حساب سے, کہ میں اپنا وقت دے رہا ہوں. قرآن کریم پہ اجرت نہیں طے کی جائے گی, امامت پہ اجرت نہیں طے کی جائے گی, میں وقت دے رہا ہوں, اس وقت کا معاوضہ لینے کی صورت میں یہ تعویل کر کے ان طاعت پہ اجرت لینے کی ہم اجازت دیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ دوسری میں نے آپ کو دلیل بتائی تھی کہ کسب معاش نہ بن جائے دوسری بات میں. تیسری میں نے بتایا استثناء کی صورت متاخرین نے ضرورت کو دلیل بنایا کہ ضرورت کی بنا پہ جو مقام مستثنیٰ کرنے کی ضرورت لگے گی ہمیں کہ بھائی یہ باب بند ہو جائے گا, اگر ہم نے اس پہ اجرت طے نہیں کی, یہ باب بند ہو جائے گا, تو وہاں وقت کے معاوضے کے طور پہ ہم اپنا وقت وہ دے رہا ہے, اپنے آپ کو معلق کر رہا ہے, اس تعویل میں ہم اجرت کے جواز کا فتویٰ دیں گے. یہ ہو گئی بات. اب ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ کون کون سے مقامات ہیں چوتھے نمبر پہ جہاں پہ متاخرین نے فتویٰ دیا ہے کہ بھائی یہاں آپ اجرت لے سکتے ہیں. آپ اور میں خود بھی آسان الفاظ میں سمجھ سکتے ہیں. دیکھیں کہ امامت کا مسئلہ ہے. اب امامت میں اگر امام کو اجرت طے نہیں ہوگی, جو آج کے دور میں ویسے ہی کمیونٹی والے انتہائی قلیل طے کرتے ہیں, اگر وہ بھی طے نہیں کریں گے تو وہ امام بیچارہ کہاں سے کھائے گا, کہاں سے اپنا گھر, اپنے بیوی بچوں کا گھر چلائے گا. اس لیے اس امام کے معاملے میں کیونکہ اپنا وقت دے رہا ہے, اس وقت کے عوض میں اجرت لینے کی متاخرین نے فتویٰ دیا کہ بھائی یہ بندہ جو امام ہے مسجد کا, یہ اجرت طے کر سکتا ہے. نمازیں ورنہ فرض نمازیں ضائع ہونے کا خطرہ ہے. نمبر 2, تعلیم قرآن پہ اجرت لینا. ایک قاری ہے, ایک عالم ہے, وہ قرآن کریم کی یا تو عبارت پڑھا رہا ہے, قرآن کریم کا متن کسی کو حفظ کرا رہا ہے یا ناظرہ پڑھا رہا ہے, یا اس کی تفسیر پڑھا رہا ہے, یا اس سے متعلق جو فقہ ہے, حدیث ہے, اس سے متعلق جو دیگر علوم ہے, صرف و نحو ہے, وہ پڑھا رہا ہے. تو یہ جتنے بھی معلمین ہیں جو تدریس دے رہے ہیں, اگر ان کو اجرت نہیں دی جائے گی اب, اور حکومت کی طرف سے بھی اجرت نہیں مل رہی, تو ان میں بھی ضرورت موجود ہے. یہ بھی اپنا پورا وقت, اپنا پورا دن لگا رہے ہیں اس کے لیے, اور ان کو یہاں سے بھی اجرت نہیں ملے گی, باہر سے بھی نہیں ملے گی, تو ان کا کسب معاش ہی بند ہو جائے گا. تو ان کو بھی وقت کے عوض میں اس تعویل میں متاخرین نے اجازت دی ہے, فتویٰ دیا ہے کہ مدرس, ایک امام بھی اپنے اس پیشے کے عوض میں وقت کے بدلے میں اجرت لے سکتا ہے, ورنہ یہ شعبے تفسیر, حدیث اور فقہ کے بند ہونے کا خطرہ موجود ہے. یہ 2 جگہ ہو گئیں, ایک امامت, دوسرا تعلیم قرآن, تیسرا مؤذن بھی اذان دیتا ہے, وہ اس کا ظاہری بات ہے ایک وقت دے رہا ہے, وہ اگر اس کے بدلے نہیں دے گا تو مؤذن کے شعبے کو خطرہ ہے. تو میں نے بتایا ان سب حضرات کو پہلے تو حکومت کی طرف سے ملتا تھا, ضرورت نہیں تھی تو اجازت نہیں دی تھی متقدمین. بعد والوں نے کیونکہ اب حکومت کی طرف سے سب کچھ بند ہو چکا تھا, تو یہ جو شعبے جن کو زندہ رکھنا ضروری تھا اور ان میں پورا وقت لگتا ہے دن کا, اور وہ بندہ دوسرا کام نہیں کر سکتا, تو ان لوگوں کو متاخرین نے, یہ 3 افراد ہو گئے, ان کو بھی اجازت دی. اس کے علاوہ بھی آپ فتویٰ لے سکتے ہیں. ابھی تو میرے ذہن میں یہ 3 ہی تھے, اور بھی کوئی افراد ہوں جن سے متعلق ضرورت ہو کہ بھائی یہ ضروری امر ہے, اگر نہیں ہوا تو قرآن کریم ضائع ہونے کا خطرہ ہے, اس سے متعلق متاخرین کا فتویٰ یہی ہے. آج کے ہمارے دور کے حنفیہ جو بھی فتویٰ دینے والے ہیں وہ یہی فتویٰ دیں گے پھر کہ ضرورت ہے تو پھر ہم گنجائش دیں گے.
یہ ہو گئی ایک چوتھی بات۔ پانچویں بات اصل سمجھنی ہے کہ جہاں ضرورت نہیں ہے، جس جگہ پہ کوئی قرآن کریم کا کسی چیز کا ضیاع نہیں ہو رہا، اس پہ اجرت لینے کو تو ظاہری بات ہے اصل مذہب، دوسری بات میں نے ذکر کیا تھا اصل مذہب تو ہمارا یہی ہے، اور اصل تو قرآن کریم اور حدیث پہ دلالت کرتے ہیں کسی قسم کی طاعت پہ کوئی اجرت نہ لی جائے۔ تو جہاں ضرورت نہیں ہوگی وہاں تو متاخرین کے نزدیک بھی، بلکہ کسی کے نزدیک بھی جواز کی کوئی گنجائش ہی موجود نہیں ہے۔ جیسے تلاوت مجردہ قرآن خوانی ہے، یا جیسے تراویح ہے، یا جیسے اور کوئی بھی ایسی تلاوت مجردہ ہے۔ اگر تلاوت مجردہ آپ دیکھیں اگر نہیں ہوتی، قرآن خوانی کوئی نہیں کرتا گھر میں، تو کون سا قرآن کریم کا ضیاع ہو سکتا ہے؟ تراویح میں قرآن کریم نہیں پڑھایا جاتا، سنت عمل ہے، پورا قرآن کر رہا ہے، لیکن فرض تو نہیں ہے، کوئی فرض تو ضائع نہیں ہو رہا ہے یہاں فرض نمازوں کی طرح۔ تو اگر قرآن کریم نہیں سنایا جاتا، الم تری کیف فعل ربک سے پڑھ لیں آپ تراویح۔ یا اسی طرح اور کوئی بھی ایسا مسنون یا مستحب عمل ہے، اور اس مستحب عمل کے عوض وہ نیکی کا کام ہے، اگر آپ اجرت لے رہے ہیں تو اس اجرت کی قطعاً جواز نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس کا استحباب ہی بتا رہا ہے کہ اگر وہ عمل انجام نہ بھی پائے تو کوئی شرعی حکم، فرض واجب کوئی شرعی حکم کی پامالی پیش نہیں آ رہی، جیسے امامت میں، جیسے تدریس میں، اور جیسے مؤذنی وغیرہ میں آ رہی تھی۔ تو جب یہاں نہیں آ رہی، یہاں ضرورت نہیں ہے تلاوت مجردہ کے اوپر، قرآن خوانی کے اوپر، یا اسی طرح میں نے بتایا کسی کا حج کر رہا ہے، کسی کی طرف سے عمرہ کر رہا ہے، اگر نہیں کرے گا تو کوئی چیزیں ساقط تھوڑی ہو جائیں گی کہ اس پہ اجرت لے رہا ہے وہ۔ تو حج پہ، عمرے پہ، ان چیزوں پہ بالاتفاق پھر اجرت لینا، حج عمرے میں تو بالاتفاق کسی کا بھی مذہب نہیں ہے کہ اجرت لینے کے جواز ہو۔ قرآن خوانی کے اندر بھی میں نے بتایا کیونکہ ضرورت نہیں ہے، قرآن خوانی نہیں ہوگی تو کوئی شرعی فریضہ ساقط نہیں ہو رہا، اور یا اسی طرح تراویح نہیں ہوگی تو کوئی شرعی فریضہ ساقط نہیں ہو رہا۔ اس لیے متاخرین کے نزدیک بھی تراویح پہ یا قرآن خوانی پہ گھر پہ پڑھنے پہ، اگر وہ بچے یا وہ قاری صاحب جو قرآن پڑھنے آ رہے ہیں وہ اجرت طے کرتے ہیں تو اس کے قطعاً جواز کی گنجائش موجود متاخرین کے نزدیک نہیں ہے۔ یہ ہو گئے ناظرین کرام 5 باتیں جو میں نے آپ کو ایک ایک کر کے اسٹیپ بائی اسٹیپ بتا دی۔ پہلے میں نے آپ کو دلائل بتایا کہ ہر طاعت کے حرام ہونے کے دلائل و آیت حدیث، اور میں نے بتایا اور بھی دیگر آیت حدیث موجود ہیں۔ دوسرے نمبر پہ میں نے آپ کو بتایا کہ متقدمین حنفیہ کے نزدیک جو ائمہ ثلاثہ ہیں فقہ حنفی کے، ان کے نزدیک مطلقاً ہر اس کے اوپر اجرت لینا باطل ہے، ہر طاعت کے اوپر اجرت لینا باطل ہے۔ تیسرے نمبر پہ میں نے آپ کو بتایا اس کی علت کہ کسب معاش نہ بن جائے، نیکیاں کسب معاش کے ذریعہ نہ بن جائیں اور ایک ان کے بھاؤ تاؤ نہ لگ رہے ہوں، اس وجہ سے شریعت نے کسب معاش پہ اجرت لینے کو، طاعت کے اوپر کسب اجرت لینے کو منع فرمایا۔ چوتھے نمبر میں نے آپ کو متاخرین کا مذہب بتایا کہ اس وقت ضرورتیں پیش آئیں تو انہوں نے بولا جہاں ضرورت ہوگی وہاں ہم فتویٰ یہ دیں گے کہ بھائی اس طاعت کے اوپر اجرت لینا وقت کے حساب سے جائز ہے، ورنہ وہ شعبہ اور دین کی وہ ضرورت ضائع ہونے کا خطرہ ہوگا، تو اس ضرورت کی بنا پہ ہم وہاں پہ فتویٰ دیں گے کہ بھائی یہاں پہ اب یہ بندہ اپنے وقت کے حساب سے اجرت لے سکتا ہے۔ پانچویں نمبر میں نے آپ کو بتایا کہ جہاں پہ ضرورت نہ ہو وہاں متقدمین متاخرین سب کا فتویٰ حنفیہ کا یہی ہوگا کہ بھائی اس جگہ پہ اجرت لینے کی گنجائش نہیں ہے، جیسا کہ میں نے بتایا تلاوت قرآن کریم مجردہ جیسے قرآن خوانی کی صورت میں ہوتی ہے، یا تراویح وغیرہ جو ہیں ان کے اوپر کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ نہ بھی ہوں قرآن کریم ان میں تو آپ الم تری کیف سے پڑھ لیں۔ قرآن خوانی آپ گھر میں خود قرآن پڑھیں، کوشش کریں بچوں سے پڑھائیں، یا جو بندہ بلا عوض پڑھنے پہ تیار ہے تو پڑھوائیں، نہیں پڑھنے پہ تیار تو عوض دے کے طے کر کے پڑھانا، یہ قطعاً اس کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ہو گئی 5 باتیں۔ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ چاہے قرآن خوانی ہو یا چاہے تراویح ہو، اس پہ بات ہو رہی ہے معاہدے کے تحت کوئی معاوضہ طے کرنے کی۔ اگر خود ہی وہ تراویح جو پڑھواتا ہے کمیٹی والے یا قرآن کریم کے آپ قرآن خوانی کرواتے ہیں بلا عوض، ان کا کوئی مطمع نظر یہ نہ ہو اور کوئی ایسا معاہدہ طے نہ ہو، تو آپ اپنے طور پہ خود دے دیں، بہت دیں، زیادہ سے زیادہ دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور دے گا، اس کے اندر ممانعت نہیں ہے۔ خود دے بندہ، خوشی سے دے، اس امام کو چاہیے آپ ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں رقم دیں جو تراویح پڑھا رہا ہے، لیکن اس کا طے کرنا آپ کے ساتھ اور آپ دونوں معاہدہ کریں اور اس میں کمی بیشی بھاؤ تاؤ لگ رہا ہو، یہ شرعی نظر میں مناسب بھی نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ اسے میں نے بتایا گناہ کا کام ہے، دینے لینا دونوں گناہ گار ہوں گے۔ آپ خود دیں، آپ بڑھ چڑھ کے دیں دینی، وہ بندہ آپ کے لیے ہر رات کو قرآن کریم پڑھانا ناظرین کرام کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ قرآن کریم حفظ کرنا اور اس کے بعد اس کو دن بھر اس بندے کا کیسا گزرتا ہے، خاص طور پہ اگر کوئی مسجد ہے اس میں بہت بڑا مجمع ہے، یہ جو حضرات پڑھاتے ہیں جنہوں نے تراویح پڑھائی ہے وہی سمجھ سکتے ہیں، عام بندہ یہ بات نہیں سمجھ سکتا، اس پریشر کو، اس ذمہ داری کو۔ تو ایسی ذمہ داری ایک بندہ آپ کی طرف سے نبھا رہا ہے، آپ اس کو خود دیں، بہت دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور دے گا۔ یا آپ کے گھر میں آ کے کچھ بچے قرآن کریم پڑھ لیں، معصوم بچے، تو ان کے اوپر آپ زیادہ سے زیادہ خرچ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بدلہ دے گا۔ لیکن معاہدہ طے کرنا، معاوضہ طے کرنا، میں نے بتایا بات اس کی چل رہی ہے اور اس کی گنجائش شرعاً نہیں ہے۔ یہ تو ہو گئی ناظرین کرام اس مسئلے سے متعلق ایک باب پورا ہو گیا۔
میں نے آپ کو بتایا تھا تراویح کو میں وسیع پس منظر میں آپ کو تھوڑا سمجھانے کی کوشش کروں گا، وہ میں نے جتنی آسانی ہو سکی میں نے اس طرح آپ کو بتایا کہ یہ طاعت کا مسئلہ ہے، اس کے تحت ایک جزیہ ہے، نیکیوں پہ اجرت لینے کا پورا ایک مسئلہ ہے، اس کو میں نے آپ کو پورا اس کی وجہ، علت، متقدمین کا مذہب، پھر اس سے کیا استثناء، کس ضرورت کی بنا پہ مستثنیٰ کیا گیا، یہ سب باتیں بتائیں، اور میں نے بتایا تراویح میں کوئی ضرورت موجود نہیں ہے، تو متقدمین، متاخرین، حنفیہ سب کے نزدیک اس کے عدم جواز کا قول کیا جائے گا۔ یہی جمہور حنفیہ کا آج کا مذہب ہے۔ یہ ایک باب پورا ہو گیا، لیکن اس مسئلے کا ایک باب اور ایک رخ اور بھی ہے، وہ میں آپ کو کوشش کروں گا آسان الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، کیونکہ اس کو سمجھنا بھی آپ کے لیے انتہائی سے زیادہ ضروری ہے۔ کیونکہ وہ عنوان یہ ہے کہ دور حاضر کے ہمارے بہت سے اکابرین ہیں جن کو اس مسئلے میں اختلاف ہے، بڑے بڑے اکابرین ہیں، انہوں نے بھی اس مسئلے میں متاخرین حنفیہ سے ایک الگ علت کی بنا پہ اختلاف کیا ہے۔ بات کو تھوڑا سا سمجھیے گا، تسلی سے سمجھے گا، انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کے سامنے بات آسان الفاظ میں پیش کر دی جائے۔ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا، آپ سمجھ گئے ہوں گے، متاخرین حنفیہ کا گویا کہ مذہب ہے کہ طاعت کے اوپر اجرت صرف ضرورت کے وقت لینا جائز ہوگی، بغیر ضرورت کے جائز نہیں، ورنہ وہ کسب معاش بن جائے گا۔ اس عنوان کے تحت ایک حدیث آتی ہے، پہلے ہم اس کو سمجھتے ہیں، پھر جو بات ہے وہ آپ کو کیا دور حاضر کے بعض بڑے اکابرین کا کیا اختلاف ہے وہ آپ کو آسان الفاظ میں سمجھ میں آ جائے گا۔ پہلے وہ حدیث رقیہ ہے، صحابہ کرام نے دم کیا تھا ایک سانپ کے ڈسے ہوئے شخص پہ، وہ پھر صحیح ہو گیا تھا، اس کو بکریاں دی گئی تھیں صحابہ کو، ان صحابہ کو شک تھا اس کے حلال یا حرام ہونے میں، وہ آپ علیہ السلام کے پاس آئے، آپ علیہ السلام نے ان کو کیا کہا، میں حدیث اور اس کا ترجمہ بتاتا ہوں، پھر اس کے بعد اس پہ جو ہے نا تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے یہاں پہ۔ صحیح بخاری کی حدیث ناظرین کرام ملاحظہ کر لیں، باب الشرط فی الرقیۃ بقطیع من الغنم، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان نفرا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم مروا بماء فیہم لدیغ او سلیم فعرض لهم رجل من اہل الماء فقال هل فیکم من راق ان فی الماء رجلا لدیغا او سلیما فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبرأ فجاء بالشاء الى اصحابه فكرهوا ذلك وقالوا اخذ على كتاب الله اجرا حتى قدموا المدینة فقالوا یا رسول اللہ اخذ على کتاب اللہ اجرا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ۔ اس کا مفہوم، اس حدیث کا مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ صحابہ کی ایک جماعت ایک تالاب پانی کے پاس سے گزری، وہاں اس پانی کے پاس جو آبادی تھی اس میں ایک شخص کو سانپ نے ڈس لیا تھا، وہ ڈسا ہوا تھا۔ تو ایک بندہ ان آبادی والوں میں سے آیا، صحابہ کو بولا کہ بھائی آپ میں سے کوئی شخص دم کر سکتا ہے، اللہ کا کلام پڑھ کے کوئی بھی دم وغیرہ کر سکتا ہے رقیہ، تو آ جائے، اور ایک شخص سے سانپ نے اس کو ڈس لیا ہے اس کے اوپر دم کر دے۔ تو صحابہ میں سے ایک صحابی ان کے ساتھ چل دیا کہ میں دم کر کے اس پہ پڑھ دیتا ہوں، انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے اس کے اوپر دم کیا سانپ کے ڈسے ہوئے شخص پہ، اور وہ اللہ کے حکم سے وہ اس دم کے بعد صحیح ہو گیا، اس کا وہ جو اثر تھا سانپ کے ڈس کا وہ ختم ہو گیا۔ انہوں نے ان کو بکریاں دیں، اور وہ کتنی دیں، بعض روایت سے 40 اور بعض سے مختلف عدد اس کا معلوم ہوتا ہے۔ فکرہوا ذالک، وہ لے کے جب بکریاں ان صحابہ کے پاس آئے جو جہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام تشریف فرما تھے، ان کے پاس آیا کہ بھائی یہ میں نے دم کیا تھا وہ صحیح ہو گئے، انہوں نے یہ بکریاں مجھے دی ہیں، تو صحابہ کرام تھوڑا چونک گئے، انہوں نے کہا یہ تو تم نے قرآن کریم پہ اجرت لے لی، قرآن کریم پڑھنے کی اجرت لے لی، اور یہ تو جو ہے نا اس میں تو ہمیں مناسب معلوم نہیں ہوتا، یہ درست معلوم نہیں ہوتی ہے بکریاں کھانا یا اس کا استعمال کرنا۔ ایسا کرتے ہیں آپ علیہ السلام کے پاس لے چلتے ہیں، جو آپ علیہ السلام فرمائیں گے ہم اس پہ عمل کر لیں گے۔ وہ آپ علیہ السلام کے پاس لے، آپ علیہ السلام سے فرمایا کہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ ہمارے صحابی جو بھی تھے جنہوں نے دم کرنے گئے تھے ان کے بارے میں بتایا کہ اس نے یہ اس طرح کتاب اللہ پہ اجرت لی ہے اور یہ دم کر کے اتنی بکریاں لے کے آ گئے یہ۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ان احق ما اخذتم، علیہ السلام نے ایک روایت میں معلوم ہوتا ہے اپنا بھی حصہ مانگا اور کہا یہ احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، جس چیز پہ تم اجرت لیتے ہو جن بھی چیزوں پہ ان میں سب سے زیادہ حقدار اللہ کی کتاب ہے کہ اس پہ اجرت لی جائے۔ بہت بڑے الفاظ ہیں، اس کو سمجھے گا، ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، یعنی جن چیزوں پہ جن باتوں پہ جسی بھی کام پہ، چاہے وہ کسی بھی نوعیت کا کام ہو، بالفرض ہو مستری کا کام ہے، وہ رنگ والے کا کام ہے، وہ کوئی بھی کام ہے جو کام کر کے تم اجرت لیتے ہو، ان اجرت لینے والے کاموں میں سب سے بہترین کام کتاب اللہ پہ اجرت لینا ہے کہ اس کے بدلے میں تم اجرت لو۔ تو اس حدیث سے تو ناظرین مطلقاً جواز معلوم ہوتا ہے ہر طرح کی اجرت پہ، ہر طرح کی طاعات کے اوپر اجرت لینے کا، کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں آخری الفاظ آپ علیہ السلام کے بہت ہی عام اور بہت ہی مطلق قسم کے ہیں کہ ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، جس چیز پہ تم اجرت لیتے ہو جس بھی ہنر فن پہ اس میں سب سے بہتر کتاب اللہ پہ اجرت ہے، کتاب اللہ پہ لیے گئے پیسے ہیں۔ پہلے تو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جمہور حنفیہ کی طرف سے اس حدیث کا کیا جواب دیا گیا ہے۔ یہ حدیث ظاہر بات ہے بخاری شریف میں موجود ہے، صحیح حدیث ہے۔ تو دیکھیں
ان کے نصوص، ان کے دلائل تو اپنی جگہ پہ ہیں، جو میں نے آپ کو بتا دیا جمہور کے دلائل کہ وہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور بہت سے اقرأوا القرآن ولا تأکلوا بہ اور دیگر نصوص ہیں جس میں کتاب اللہ اور طاعات کے اوپر اجرت لینے سے منع ہونا معلوم ہوتا ہے۔ یہی متقدمین جمہور حنفیہ کا، ائمہ ثلاثہ کا مذہب ہے۔ اس حدیث کے بہت سے جواب دیے گئے ہیں۔ ایک جواب تو یہ دیا گیا ہے کہ یہ عمل بطور ضیافت تھا، انہوں نے مہمان نوازی کے طور پہ وہ بکریوں کا ریوڑ دیا تھا، یہ کوئی اجرت براہ راست کوئی اجرت طے نہیں کی گئی تھی، وہ بعد میں انہوں نے دیا تھا تو اسی کو پھر استعمال بھی کر لیا گیا۔ دوسرا جواب یہ بھی دیا گیا کہ یہ حدیث رقیہ سے متعلق ہے، دم کرنے سے متعلق ہے، وہ ایک الگ پیشہ ہے، ایک الگ چیز ہے، وہ کتاب اللہ کی تلاوت پہ مجرد تلاوت یا تراویح وغیرہ پہ اجرت والی بات اس میں نہیں ہے۔ یہ تو مطلقاً یہ تو رقیہ کے اوپر دم کے اوپر جو ہے بکریاں لی گئی ہیں، اسی لیے صحابہ کرام کو تشویش بھی تھی، لیکن آپ علیہ السلام نے گویا کہ فرق کر دیا کہ بھئی یہ دم والی ہے، اس کو قرآن کریم کے ذریعے سے دم کر کے آپ نے لیا ہے تو اس کے اوپر آپ لے سکتے ہیں۔ باقی صحابہ کی تشویش اپنی جگہ صحیح تھی کہ کتاب اللہ تو بہرحال یہاں درمیان میں آ رہی تھی تو اس پہ اجرت لینا جائز ہوگا نہیں ہوگا، تو وہ اپنی جگہ جمہور کے مذہب پہ تھے، لیکن آپ علیہ السلام نے وضاحت کر دی کہ یہاں یہ مطلقاً نہیں ہے کہ تلاوت قرآن پہ اجرت لی جا رہی ہے، بلکہ یہ دم کے بعد اجرت لی گئی ہے، تو اس کا رقیہ سے تعلق ہے، اس کے جواز کے جمہور بھی قائل ہیں، لیکن عام تلاوت قرآن پہ مجرد تلاوت قرآن پہ اجرت لینا یا اجرت طے کرنا یہ جائز نہیں ہوگا۔ بہرحال اس کے اور بھی بہت جواب دیے گئے ہیں، اس میں بہت سی تفصیلات ہیں، وہ اپنے جگہ پہ آپ خود مطالعہ کر سکتے ہیں، اس سے متعلق بہت سے رسائل بھی شائع شدہ ہیں۔ یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بعض حضرات اکابر نے دور حاضر کے اور اس صدی کے، انہوں نے اس بات سے استدلال کیا اس حدیث سے کہ طاعات کے اوپر مطلقاً اجرت لینا جائز ہے، قرآن خوانی کے اوپر بھی جائز ہے، تراویح کے اوپر بھی جائز ہے، بلکہ اس کے معاہدے کے طور پہ سامنے والے کے ساتھ ریٹ مقرر کیے جائیں، کیونکہ بکریوں کا ریوڑ لیا گیا تھا تو اگر وہ 40 بھی تھیں تو اس کے بھی لاکھوں میں قیمت بنتی ہے، تو اس حساب سے طے کیا جائے کہ کتنے اجرت اس تراویح پڑھانے کی یا قرآن خوانی کی ہمیں دی جائے گی۔ ان حضرات کا اپنا مذہب ہے، تفرد کہہ لیں آپ یا مذہب کہہ لیں، اگر آپ اس مذہب پہ عمل کرنا چاہتے ہیں ان حضرات کے تو ان کے رسائل، ان کے دلائل شائع شدہ ہیں، آپ اس کا مطالعہ کریں، اگر آپ کو وہ بہتر لگتے ہیں، آپ کے سمجھ میں وہ آتے ہیں تو آپ اس پہ بھی عمل کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ ان کا تفرد ہے، جمہور حنفیہ، جمہور ائمہ علماء کا مذہب یہی ہے کہ تراویح وغیرہ مجرد تلاوت قرآن پر اجرت لینا جائز نہیں۔ اس حدیث کا تعلق رقیہ سے ہے، اس حدیث کا تعلق عام طاعت کے اوپر کسب معاش سے نہیں ہے، وہ اپنے جگہ پہ دلائل، وہ حنفیہ کا مذہب اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ اتنی تفصیل علامہ شامی رحمہ اللہ نے، اتنی تفصیل دیگر حضرات نے اسی لیے کی تھی کہ وہ مذہب پورا موجود ہے نا، وہ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی مذہب موجود ہی نہیں تھا یا کوئی بات اس ذیل میں موجود ہی نہیں تھی، بڑے بڑے رسائل، بڑے بڑے صفحات علامہ شامی نے، دیگر حضرات نے اس پہ لکھے ہیں۔ جمہور کا مذہب مبسوط وغیرہ میں منقول ہے، کتابوں میں منقول ہے، ائمہ مذہب کا، امام محمد کا، امام اعظم کا، امام ابو یوسف کا، اور ان کے دلائل منقول ہیں، تو حنفیہ کے لیے تو اس میں ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی منقول نہیں تھا، یہ آج ظاہر ہوا کہ یہ وہی والی بات ہے تراویح کی طرح، کہ حضرت عائشہ والی حدیث جو اہل حدیث حضرات کہتے ہیں وہ کوئی آج تو ظاہر نہیں ہوئی نا، یہ حدیث بھی آج تو ظاہر نہیں ہوئی، تو ان کے سامنے بھی تھی، انہوں نے اس سے استدلال نہیں کیا، جواز پہ استدلال طاعت پہ اجرت کے جب انہوں نے استدلال نہیں کیا۔ اسی طرح وہ تراویح کی جو 8 رکعت والی حضرت عائشہ والی حدیث سے وہ استدلال کرتے ہیں، وہ اس وقت بھی موجود تھی، اس سے کسی نے بھی استدلال نہیں کیا صحابہ تابعین سے، تو جب نہیں کیا تو مطلب اس کا محمل کچھ اور ہے، وہ آج واضح نہیں ہو رہا، وہ ان کے سامنے بھی واضح تھا کہ یہ رقیہ سے متعلق ہے، یہ دم سے متعلق ہے، یا یہ بطور ضیافت کے لیے دیے گئے تھے، اور کوئی جواب اس کا منقول ہوگا، ورنہ وہ حضرات اس پہ ضرور عمل کرتے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے یہ رقیہ والی۔ دوسرا، اس عنوان میں دوسری ایک بات اور بھی ہے، وہ بھی آپ سمجھ لیں کہ بعض حضرات اکابر کا ایک دوسرا اختلاف ہوا ہے اسی مسئلے میں۔ وہ اختلاف کیا ہوا ہے دیکھیں، وہ اختلاف اصل اس کی بنیاد یہ بنی کہ علامہ شامی رحمہ اللہ نے بھی، میں نے بتایا اس پہ بہت کام کیا ہے، فتاوی شامیہ میں یا رسائل ابن عابدین میں، شرح العقود میں، علامہ شامی رحمہ اللہ ناظرین کرام اہل علم جانتے ہیں کہ ان کی فقہ حنفی میں کیا حیثیت ہے، ان کی عبارت کے بغیر فتویٰ ہی نہیں دیا جاتا، ان کی عبارت جب تک ان کی کتاب سے عبارت نہ آ جائے اس وقت تک فتویٰ ہی پورا نہیں ہوتا۔ وہ شخص، وہ بندہ، اس نے اتنا کام کیا ہے اس کے اوپر، اور انہوں نے کافی تفصیل سے مختلف کتابوں میں اپنی اس مسئلے کو ذکر کیا ہے، اور اسی طرح ذکر کیا جس طرح میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ انہوں نے بعض جگہ میں اصل میں کلام چل رہا تھا، اس کے اندر ایک بات آئی اور اس میں انہوں نے ایک وجہ بیان کی، ان حضرات نے اس وجہ کو لے لیا۔ دیکھیں وہ بات یہ چل رہی تھی کہ اگر قرآن خوانی کرتا ہے ایک شخص یا تراویح پڑھواتا ہے اور وہ برکت یا ایصال ثواب چاہتا ہے اپنے میت کے لیے، تو انہوں نے یہ بات بیان کی، دیکھیں کہ یہ بندہ جب اجرت طے کر کے ان کے ساتھ ان لوگوں کو بلا رہا ہے، ان بچوں کو بلا رہا ہے یا قرآن پڑھنے کے لیے حافظ صاحب کو بلا رہا ہے اور اجرت طے کر رہا ہے، تو یہ تو گناہ کا کام کر رہا ہے۔ جب گناہ کا کام کر رہا ہے تو یہ دونوں مل کے جب ایک گناہ کا کام کر رہے ہیں تو اس پہ ثواب انہیں نہیں مل رہا، تو وہ میت کو کیا ملے گا؟ علامہ شامی رحمہ اللہ اور دیگر بعض حضرات نے یہ چیز بیچ میں مسئلے کے ذکر کر دی کہ جس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اصل علت ثواب کا پہنچنا ہے،
اس سے بظاہر ایسا لگا کہ انہوں نے تو اس ذیل میں ذکر کیا کہ بھائی جب ان کو ثواب نہیں مل رہا تو میت کو کیا ثواب ملے گا، تو میت کو جب ثواب نہیں ملے گا تو اس قرآن خوانی کا کیا فائدہ۔ تو ان حضرات نے اس سے گویا کہ یہ استدلال کر لیا بعض حضرات اکابر نے کہ بھائی ایصال ثواب اس کی علت ہے منع کی، اگر ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی نہ ہو، برکت کے لیے ہو یا مریض کی شفا کے لیے ہو یا کسی بھی اور ذیل میں ہو، بس ایصال ثواب کے لیے نہ ہو تو اس کا جواز ہو جائے گا، اس پہ اگر اجرت طے کی جاتی ہے تو اس میں کیونکہ ثواب پہنچانے نہیں ہے تو ثواب نہ بھی ملے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس طرح کے بھی ایک مذہب اس باب میں موجود ہے۔ یہ مذہب کیوں غلط ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے، آپ حضرات بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ اصل علت ایصال ثواب ہے ہی نہیں، اصل علت تو کسب معاش کا ذریعہ بنانا ہے، طاعت کو کسب معاش کا ذریعہ نہ بنایا جائے، یہ علت ہے جس میں شریعت نے، جس میں فقہ حنفی میں یہ چیز منع کی گئی ہے۔ باقی ایصال ثواب کی وہ تو ایک ذیلی بات تھی، وہ بات اس سے طور پہ آگے کہ بھائی جب ایصال ثواب کے لیے کیا قرآن خوانی کر رہے ہو، جب خود ثواب نہیں مل رہا، گناہ کا کام کر رہے ہو تو دوسرے کو کیا ثواب ملے گا۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اگر ایصال ثواب نہیں ہو تو آپ گناہ کماؤ، تو آپ جو ہے اجرتیں طے کرو اور اس کے بعد آپ اگر برکت چاہتے ہو تو برکت بھی ظاہری باتیں نہیں ہوگی، پھر تو کوئی بھی چیز نہیں ہوگا نا۔ جب آپ ایک کام ہی گناہ کا کر رہے ہیں تو ایصال ثواب کی بات تو اس ذیل میں ذکر کی گئی تھی، اصل علت تو کسب معاش کا ذریعہ تھا، یہاں کوئی ضرورت بھی نہیں ہے ایسی کہ اس کے جواز کی قول کیا جائے، لہذا اس مذہب میں زیادہ سکون پایا جاتا ہے بنسبت پہلے والے بعض اکابر کا جو مذہب تھا جس میں ایصال ثواب کو جائز قرار دیا گیا تھا۔ اس دوسرے مذہب والوں نے وہی رقیہ والی حدیث کو بھی درمیان میں لائے ہیں اور کسی طرح یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ایصال ثواب والی قرآن خوانی تو جائز نہیں ہے، لیکن باقی قرآن خوانی میں اجرت طے کرنا جائز ہے۔ بہرحال یہ کچھ مختصر سی باتیں تھیں جو اس ذیل میں نے آپ کو ذکر کر دیں اس عنوان کے تحت کہ اگر ایسی کوئی بات آپ کے سامنے آئے کہ قرآن خوانی اجرت کے فلاں حضرت تو قائل ہیں یا تراویح اجرت کے فلاں حضرت قائل ہے اور ان کی یہ دلیل ہے وہ دلیل، تو میں نے پورا تفصیل سے پس منظر میں آپ کو حنفیہ کا جمہور کا مذہب آپ کے سامنے ذکر کر دیا کہ کس طرح وہ حضرات کیوں حرمت کے قائل ہے اور کہاں ضرورت کی بنا پہ جواز کا قول کیا گیا ہے، کس کس جگہ پہ کیا جائے گا۔ وہ جگہ آپ اپنے قریب موجود مفتیان کرام سے اور بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ جہاں ضرورت ہے وہاں وہ جواز کا قول ہوگا، جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں اس سے احتیاط برتی جائے تو بہتر ہے۔ اس ویڈیو کے آخر میں اپنے استاد اپنے شیخ حضرت اقدس مفتی سید نجم الحسن دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب نجم الفتاوی جلدوں میں موجود فتویٰ منع الطلبہ نقض الاجرت علی تلاوت الکتاب للبرکہ، یہ تفصیلی فتویٰ ہے حضرت کا، اس کی ترتیب دینے میں بندے کا بھی حصہ موجود ہے۔ حضرت اقدس مفتی سید نجم الحسن دامت برکاتہم العالیہ کی ہدایات اور ان کے علم کی روشنی میں ہی اس فتوے کو ان کی ہدایات کی روشنی میں ہی ترتیب دیا گیا ہے۔ تو اس کی آخری کی ایک عبارت ہے مختصر سی چند سطور، وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اس کے بعد اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ حضرت اقدس فرماتے ہیں لہذا ایصال ثواب ہو یا برکت، ہر قسم کی تلاوت قرآن پر اجرت کا جواز اس حدیث سے صراحتاً معلوم ہوتا ہے، یعنی حدیث رقیہ سے۔ اس سے متعلق آخری بات حضرت فرما رہے ہیں کہ حدیث رقیہ سے تو بظاہر صراحتاً ہر طرح کی جواز معلوم ہوتا ہے، اور متقدمین کا مذہب نیز دیگر احادیث بالکلیہ ترک کر کے اس حدیث پر عمل کر لیا جائے، جیسا کہ بعض لوگوں نے تمام صورتوں کو ہی جائز قرار دے دیا اور اصل مذہب کو بالکلیہ ترک کر دیا۔ لیکن بندہ عرض کرتا ہے، بندے سے مراد حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہے، کہ بندہ عرض کرتا ہے کہ یہ حدیث رقیہ کے ساتھ خاص ہے، یہ حدیث رقیہ کے ساتھ خاص ہے، اس سے مطلقاً استدلال کرنا درست معلوم نہیں ہوتا۔ متقدمین فقہاء حنفیہ نے دیگر احادیث کے صریح نصوص کی بنا پر تلاوت قرآن اور طاعات پر اجرت لینے کے حرام ہونے کا قول کیا ہے، البتہ رقیہ اس نص کی بنیاد پر مستثنیٰ ہے اور دیگر بعض ضروری امور ضیاء دین کے اندیشے کی بنا پر مستثنیٰ کیے گئے ہیں۔ تلاوت مجردہ بغیر قرآن خوانی چاہے ایصال ثواب مقصد ہو یا حصول برکت ناجائز ہیں، اور ہر وہ صورت جس میں طاعات پر اجرت لی جائے اور فقہاء نے بنا بر ضرورت ضیاء دین یعنی ضیاء دین کی ضرورت کی بنا پر اسے مستثنیٰ نہ کیا ہو، وہ اجرت ناجائز اور حرام ہوگی۔ قرآن کریم اور طاعات کو مقصد اور معاش بنانا جائز نہیں، یہ مسئلہ واضح اور اس کے دلائل مبرہن ہیں۔ جن حضرات نے مطلقاً قرآن خوانی پر اجرت کو جائز قرار دیا ہے انہوں نے مذہب حنفی کو اس مسئلے میں ترک کر دیا ہے، اور جنہوں نے برکت اور دنیاوی امور پر اجرت لینا جائز قرار دیا ہے وہ بظاہر ان حضرات کا تفرد معلوم ہوتا ہے۔ یعنی آخر میں حضرت نے ذکر کر دیا جنہوں نے مطلقاً حدیث رقیہ سے جواز کر دیا ہر طاعت کا، انہوں نے گویا کہ مذہب حنفی کو ترک کر دیا۔ میں نے ذکر کیا کہ مذہب حنفی کو ایسا نہیں کہ ذکر نہ ہو، تو پورا ذکر ہے، ائمہ ثلاثہ سے منقول ہے، سب کتابوں میں ذکر ہے۔ اگر آپ جواز کا قول کر رہے ہیں تو وہ آپ کی دلیل ہے، آپ کے جو آپ کی دلیل کو لیتے ہیں، جو آپ کو فالو کرتے ہیں، اگر وہ عمل کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے گویا کہ مذہب حنفی کو اس بارے میں ترک کر دیا ہے۔ ان کے نزدیک طاعت پہ اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ یہ حدیث رقیہ ضیافت سے متعلق ہے یا یہ حدیث رقیہ سے دم سے متعلق ہے۔ تو یہ ہو گیا۔ اور دوسرا جن حضرات نے برکت اور ایصال ثواب کا فرق کیا، میں نے بتایا اس عبارات سے اور کچھ چیزوں سے جو مبہم تھیں ان سے استدلال کیا ہے، وہ بھی ان کا تفرد معلوم ہوتا ہے۔ اصل علت ایصال ثواب ہونا یا نہ ہونا ہے ہی نہیں، میں نے آپ کو بتایا، تفصیل سے بتایا کہ اصل علت تو ہے کہ کسب معاش کا ذریعہ نہ بنے، طاعات کے اوپر لوگ بھاؤ تاؤ نہ کریں، اس سے ایک گناہ تنقیص ہوتی ہے طاعات کی، لہذا اس لیے اس سے منع کیا گیا ہے۔
امید ہے یہ ویڈیو اس مسئلے میں آپ کو انشاءاللہ پورے تمام جو اس کا احاطہ ہے تو اس کا پس منظر ہے اس کو محیط ہوگی، آپ کو مسئلہ تسلی سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، جمہور کا مذہب بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ طاعت پہ اجرت لینا جہاں ضرورت نہ ہو جائز نہیں ہے، تراویح بھی انہیں میں سے، اس لیے میں نے شروع میں مختصر بھی آپ کو مسئلے کا جواب بتا دیا تھا کہ تراویح پہ اجرت لینا یا دینا جائز نہیں ہے۔ ایسے یہ دونوں بندے گناہ گار ہوں گے، اس سے بہتر ہے اگر آپ کو حافظ دستیاب نہ ہو آپ چھوٹی صورتوں کے ذریعے تراویح پڑھ لیں۔ باقی یہ کہ اگر آپ خود دینا چاہیں اور طے نہ کیا جائے تو خود دینا چاہیں تو زیادہ سے زیادہ دیں، جتنی اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے ان کا اکرام کریں، کیونکہ بہت عظمت والا کام ہے، بہت محنت والا کام ہے، پورا دن لگتا ہے، اور وہ اپنی ساری صلاحیتیں لگا کے، خاص طور پہ مجمع زیادہ ہو، مسجد میں عوام زیادہ ہو تو اس کا پریشر میں نے آپ کو بتایا، جس نے پڑھایا ہے وہی محسوس کر سکتا ہے۔ میں نے بھی قریباً 23 سے 24 سال ہو گئے ہیں حفظ کیے ہوئے، میں بھی 23 سال سے تقریباً تراویح پڑھا رہا ہوں، مسجد میں بھی پڑھائی ہے۔ مسجد کا جو پریشر ہوتا ہے وہ آج بھی بندہ 23 سال بعد بھی ایک حافظ برداشت نہیں کر پاتا جب ایک بڑا مجمع اس کے پیچھے موجود ہو، تو لہٰذا اس میں آپ اپنے طور پر ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ بہتری کا معاملہ کریں اور زیادہ سے زیادہ ان کو جو ہے عطیہ دینے کی، ہدایت دینے کی کوشش کریں۔ بہرحال اجرت طے کرنا جائز نہیں ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔